औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सहीम अब्बासी। आज हम नए प्रोग्राम का शुरुआत कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम आवाज़ या टॉक शो है और आज के हमारे प्रोग्राम के इसके डायरेक्टर और ऑर्गेनाइज़र और प्रोड्यूसर राना इबरार हुसैन हैं। और आज हमारा आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और हमारी कोशिश होगी इसके आप इस प्रोग्राम में जापान के अंदर कम्युनिटी की मुख्तलिफ चीज़ा शख्सियात को मदऊ करके उनका मौक़िफ़ कम्युनिटी के सामने और आवाम और पब्लिक के सामने रखूँ। और हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये हमारा जो प्रोग्राम है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं जनाब कारी अली एहसन साहब, जो जापान में किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और आप इदारा तजवीदुल कुरान जापान के बानी हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, इसके साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो राना इबरार हुसैन साहब हैं, सदर मुस्लिम लीग नून जापान है। वो थोड़ी देर के बाद हमारे को ज्वाइन करेंगे। कारी साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे को टाइम दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सर, आप ये थोड़ा बताना पसंद करेंगे कि आप ये अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है, थोड़ा जो अपना तारीफ़ है कायरीन के सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आवाज़ हक टॉक शो का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें मदऊ किया। और जहाँ तक कम्युनिटी को ये बताना है और कम्युनिटी की बात सुननी है, और ये आज ही नहीं बल्कि बहुत देर से जो है जनाब मुहतरम राना इबरार हुसैन साहब आवाज़ हक टॉक शो जो है वो कम्युनिटी के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके बड़े मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक आपने तालीम का जो सवाल किया है, मैंने मेरी जो पाकिस्तान से मैंने टोटली तौर पे जो है वो तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे जामिया तजवीदुल कुरान लाहौर में जो मदरसा है वहाँ से मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और उसके बाद क़राअत का पूरा जो है वो तजवीद का कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे उस्ताद कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा कारी ग़ुलाम रसूल साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे वर्ल्ड में उनका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। और उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा जो है वो कुरान मजीद की जो है वो तजवीद के मतलब जो है क़िराअत के मतलब जो है इख्तिमात। और आप जो है माशाल्लाह आपकी तालीम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। या आप थोड़ा बताना पसंद करेंगे, आप मुफ्ती हैं, आलिम हैं या कारी हैं? नहीं, जहाँ तक जो है वो मुफ्ती का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी थोड़ी बहुत की है मुफ्ती की, लेकिन मेरे पास जो है मुफ्ती की वो सनद वगैरह सर्टिफिकेट नहीं है। कुर्रा की यानी खाली की सर्टिफिकेट है। और हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, वो हाफिज़ कुरान की हमारे पास सनदें मौजूद हैं। और मैंने जो स्टडी स्कूल की वो FA मैंने क्लियर करके उसके बाद हम जापान आए हैं और उसके बाद भी हमने जापानीज़ में भी स्टडी की अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो है वो तालीम तो जारी है और इंशाअल्लाह। हाँ जी। कारी साहब, जापान के अंदर इस वक्त आप इदारा के बानी हैं और आपने एक इदारे की बुनियाद रखी थी। वो इदारा जो है वो आपने कौन सी साल में रखी थी? हाँ, जापान के अंदर जो हमने इदारा जिसका आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है कि इस्लामिक सेंटर तजवीदुल कुरान जापान जामिया अल कुर्रा, इसकी हमने संग बुनियाद जो है वो 2009 से हमने ये इदारा जो है अमल वजूद में आया है। और ये जापान में रजिस्टर है? जी हाँ, इसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। जैसे आम दूसरी मसाजिद हैं वो तमाम की तमाम जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है जी। जैसे जिसे जापानीज़ में शुक्की हुजिन कहा जाता है, उसके लिए हमने जो है प्रोसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। और अनकी मेरा ख्याल इसी साल के एंड के अंदर जो है वो ये खुशखबरी अवाम अन्नास को सुना दी जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जो आपका इदारा है इसमें इस वक्त जापानीज़ है और पाकिस्तानी फैमिलियों के बच्चे हैं, क्या वो तालीम हासिल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये देखिए कुरान मजीद की तालीम के लिए, जो कि फर्दवाद मेरे लिए नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान में यानी जितने हम मुसलमान हैं और उनके लिए अपने बच्चों के लिए यानी बच्चों की कुरान करीम की तालीम और तरबियत हमारे ऊपर जो है वो अव्वलीन फ़र्ज़ है। उस तालीम के लिए जो दीन की तालीम के लिए हमने ये इदारा बनाया है और इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें जो है वो यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये जो इदारा है, चूँकि जापान के अंदर एक इदारे को चलाना, एक सिस्टम को चलाना, ये तो आपको पता बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्या ये आपको इसकी फंडिंग वगैरह और ये आप कैसे ये इसकी डीलिंग वगैरह चला रहे हैं? वेरी गुड, ये बहुत आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इदारा है हमारा, ये अल्लाह के फजल से चल रहा है।
یہ کسی کی گورنمنٹ کی فنڈنگ سے یا کسی کے وہ دوسرے نہیں، بلکہ جو ہمارے گرد و نواح کے احباب، جو دوست احباب ہیں، وہ ان کے تعاون سے الحمدللہ یہ تھوڑا بہت جو ہے ان کے تعاون سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اس لیے یہ خود مختار ادارہ کہلوایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی تو کیا اس کے ساتھ آپ کے کوئی دوست یا اس کے آپ کے کوئی ممبران وغیرہ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ جو سپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی تعاون کر رہے ہیں، یا وہ آپ کا جو ادارہ ہے اس میں کوئی ممبران وغیرہ بھی ہیں یا اس کا کیا؟ الحمدللہ ممبر تو سارے مسلمان ہیں نا الحمدللہ، جو جیسے دوسری مساجد کے اندر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے یا کسی کے گورنمنٹ سے زکوٰۃ وغیرہ جاتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم اپنے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ پاکٹ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے اس سے ہم جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے اور ہمیں جو ہے وہ مزید عطا فرمائے، ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے بالکل، اور اللہ پاک اگر انسان کو اتنی ہمت اور توفیق دے تو یہ ایک بڑا نیکی اور اجر کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قاری صاحب، ایک مسئلہ جو کمیونٹی کے اندر جو اس وقت جاپان میں ایک بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، چونکہ حالیہ جو دنوں میں جو عید الاضحیٰ جو گزری ہے، اس میں جاپان میں تمام مساجد میں تقریباً اکثریت نے جو ہے وہ عید جو ہے جمعرات کے دن ہوئی ہے، تو آپ کے ادارے نے وہ جمعہ کے دن ہوئی ہے، اس بارے میں تھوڑا؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ جی۔ دیکھیے، جہاں تک پورے جاپان کے اندر یا اکثریت کے اندر آپ نے جو سوال اٹھایا کہ اکثریت نے جمعرات کو جو ہے وہ نماز عید الاضحیٰ ادا کی ہے، تو جاپان کے اندر صرف تجوید القرآن ہمارے ادارے میں جو ہے جمعۃ المبارک کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس کی وجوہات کیا ہے، یہ تنازعات کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ جمعہ کے دن عید کرنا پڑی؟ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ایک سادہ سا مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، بحث کی نہیں، صحیح، عقل کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمارے اسلام کے اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 29ویں شب کو چاند دیکھو، شب کو چاند دیکھو، چاند اگر نظر نہ آئے کسی وجہ سے یا بادل ہو تو گنتی پوری کرو 30 دن کی۔ صحیح، تو گنتی جب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اسلام کے اندر صرف کیا ہے، 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے، صحیح، 28 کا یا 31 کا نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے ہم جو کرتے ہیں رویت یعنی چاند دیکھ کر اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ ان دا ورلڈ اونلی ون اسلامک کنٹری ہے جو پاکستان ہے کہ وہ رویت یعنی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ چاند دیکھتی ہے، اعلان کرتی ہے، تو اس کے بعد اس اعلان پر جو ہے وہ سارے کے سارے لبیک کہتے ہیں۔ اسی طرح سرزمین جاپان کے اندر یا ان دا ورلڈ اونلی اسلامک سینٹر تجوید القرآن جو ہمارا ادارہ ہے جامع القرآن وہی نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان نے ہمارے یعنی تجوید القرآن کے ساتھ جو ہے وہ عید کی ہے۔ 4 گھنٹے کے پاکستان میں فرق ہے، ہمیں 4 گھنٹے پہلے چاند نظر آتا ہے، وہی چاند آفٹر 4 آور پاکستان میں نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ بحث کی نہیں، عقل کی ضرورت ہے۔ 4 گھنٹے کا فرق ہے، چاند جو تجوید القرآن میں جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے، وہی چاند 4 گھنٹے کے بعد پاکستان میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اس سے بحث تو کرنی نہیں چاہیے، حدیث کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس حدیث کو اجاگر کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے۔ بے شک، آپ نے ابھی جو سوال اٹھایا جو پاکستان کا اور جاپان کا 4 گھنٹے کا، جو صرف 4 گھنٹے کا جو فرق تھا، جی جی، تو جو دوستوں نے یہاں پر جو اکثریت نے جو جمعرات کو عید ادا کی ہے، اور وہ تو کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، اس حوالے سے کیا معاملہ ہوئی؟ دیکھیں اکثریت پہ دیکھیں، اسلام کے اندر جو ہے وہ اکثریت کی اہمیت نہیں ہے، شریعت کی اہمیت ہے۔ دیکھیں اسلام تو جو ہے وہ اجتماعیت کی اجازت دیتا ہے نا، اسلام تو جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اجتماع ہو، اجتماعیت ہونی چاہیے، اسلام تو اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اجتماعی کا درس تو دیتا ہے، اگر اجتماعی میں کوئی فالٹ ہو جائے تو اس کو فالٹ کو آپ جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے اپنی کوشش تو کریں گے کہ نہیں؟ جی جی، تو اس لیے یہی فالٹ جو تھا جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ صحیح۔ اس جاپان کے اندر تقریباً جو ہے 100 سے زائد مساجد ہیں جی جی، پورے جاپان بھر میں، تو اس کے ساتھ آپ کے جو ادارہ ہے اور آپ کے جو دیگر مساجد ہیں ان کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے جمعہ کے دن آپ کے کہنے پر اور آپ کی کمیٹی کے مطابق عید کی نماز ادا کی؟ ہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کی بات کرتے ہیں تو جمعے کے دن الحمدللہ جامعہ القرآن اسلامی سینٹر تجوید القرآن میں جمعے کے دن نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی ہے، اور دیگر مثال کے طور پر سائتامہ میں بھی کوئی جماعت ہوئی ہے الحمدللہ، تویامہ میں بھی الگ پڑھی گئی ہے، اور دیگر احباب نے بھی پڑھی گئی۔ سب سے مسئلہ یہ نہیں کہ اکثریت یا ہمارا ادارہ یا نہیں، بلکہ جو سمجھنے سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیفور پچھلے سال
مولانا فیض اللہ سعیدی صاحب نے بھی یہ آواز اٹھائی تھی کہ مولانا سلیم الرحمان صاحب نے جو ہے وہ غلط اعلانات کر کے عید الاضحیٰ یا عید الفطر جو ہے وہ غلط کروائی ہے، روزہ چھڑوا دیا ہے. یہ 2 مرتبہ نیوز لگی ہے ایک نیٹ کے اوپر. اچھا، اب وہ جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے اس کا مطلب ان کو بھی کچھ نظر آیا. اگلی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی یہ آواز کھڑی ہوئی تھی کہ مولانا سلیم الرحمان صاحب نے ایک روزہ چھڑوا کر غلطی عید کروا دی. اچھا، تو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو قاری علیہ السلام ہمارے ادارے سے اعلان ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی بات کے اوپر ویسے ہی کہ یہ اکثریت کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں، اکثریت کیسی بھی ہو. لہٰذا اسلام جو ہمارا ہے وہ اکثریت کا نہیں بلکہ شریعت کا پابند ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میرے پاس جو ہے یہ ایک بہت بڑا آپ نے سوال جو کی ہے الحمدللہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. تو میرے پاس یہ کاغذات ابھی پاکٹ میں موجود ہوں گے انشاءاللہ مزید کہ جو مولانا سلیم الرحمان صاحب نے یہ لیٹر ایشو کیا ہوا ہے نا، یہ لیٹر ایشو کیا ہوا ہے. تو ان کی طرف سے یہ لیٹر ایشو ہوا ہے رویت ہلال کمیٹی جاپان کی میٹنگ، یعنی وہ ان کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ سے پہلے جو ہے یہ تحریر دیتے ہیں. یعنی جاپان میں تمام مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش درخواست کی جاتی ہے کہ ہلال نئے چاند کو یعنی غروب فرق یعنی غروب شمس یعنی سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے دیکھا جائے اور 15 منٹ بعد تک دیکھا جائے، اہتمام کیا جائے. تو نظر آئے یا نہ نظر آنے کی صورت میں نیچے دیے گئے ٹیلی فون پر رابطے پر آپ رابطہ کریں. مسئلہ یہ ہے بھائی صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دنیا دیکھے، کمیونٹی دیکھے، پتہ چلے حقیقت کیا ہے، اکثریت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، قرآن سنت ہمیں کیا کہتے ہیں. یہ اس دن جو ہے مولانا سلیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 5 منٹ غروب ہونے سے پہلے دیکھنا شروع کریں، 15 منٹ بعد تک دیکھیں. جبکہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس دن دعویٰ نہیں حقیقت بھی ہے، اس دن تو 5 منٹ پہلے چاند غروب ہو گیا، سورج سے پہلے 5 منٹ غروب ہو گیا. آپ آرڈر کر رہے ہیں دنیا کو، جناب کمیونٹی کو، یہ 5 منٹ پہلے سے چاند دیکھنا شروع کرے 15 منٹ بعد تک. تو 5 منٹ پہلے ہی سورج غروب ہونے سے پہلے چاند بھی غروب ہو گیا ہے. تو بعد غروب ہونے کے بعد 15 منٹ بعد تک جو دکھائی دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے. شاوجدن عقل سے یہ کام لینا ہے. ہم نے اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں عقل کا مسئلہ ہے. اگر مولانا سلیم الرحمان صاحب لکھی ہوئی یہ تحریر جو ہے اس کے مطابق ناٹ اونلی ان جاپان پورے ورلڈ میں یہ اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم مولانا سلیم الرحمان صاحب کو 100 مان جو ہے نقد انعام دیں. ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو ہے یہ لکھی ہوئی مولانا سلیم الرحمان صاحب اگر ثبوت کے طور پر پیش کریں جی تو 100 مان آپ ان کو نقد انعام دیں گے. جی ناظرین، بڑا اچھا سوال کیا قاری صاحب نے. 100 مان جس کی تقریباً جو مالیت ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو ہے تقریباً 10 لاکھ روپے، اور قاری صاحب نے یہ کہا کہ بھائی 10 لاکھ ین جو ہے وہ قاری صاحب اپنی طرف سے نقد ادا کریں گے. یہی نہیں بلکہ ان کی کمیٹی کے یہ 3-4 ممبر جو ہے اور بھی لکھے ہوئے ہیں. مولانا سلیم الرحمان صاحب چیئرمین، جو نائب چیئرمین ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان صدیقی صاحب اور عقیل صدیقی صاحب، اصغر حسین صاحب اور الطاف غفار صاحب، یعنی یہ 5 بندوں کے نام لکھے ہیں. یہ پہلے مولانا سلیم الرحمان صاحب کو 100 مان اور نیچے دیے ہوئے 4 بندوں کو ہم 50 مان یعنی 5 لاکھ ین نقد انعام دیں گے اگر اس تحریر کے مطابق آپ چاند ہمیں پورے ورلڈ میں دکھا دیں تو. ماشاءاللہ قاری صاحب. ناظرین، جیسے کہ آپ نے قاری صاحب کی مزید انعامات سنے گے، انعامات کی بارش کر دی ہے انہوں نے، اور جو دوست احباب ہیں وہ یہ بات سن رہے ہیں کہ جو مولانا سلیم الرحمان صاحب جو ٹوکیو کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کو انہوں نے 100 مان کا انعام کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ کمیٹی کے دیگر جو ممبران ہیں 4 ممبران ہیں جن میں قاری صاحب نے جن کے ابھی نام سامنے پیش کیے، ان کو 50 مان یعنی 5 لاکھ یان فی کس کے حساب سے ادا کرنے کو یہ قاری صاحب تیار ہے. قاری صاحب، ایک کمیٹی کے اندر یہ بے چینی بھی پھیل رہی ہے کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ عید کے جیسے موضوع پر بات ہو رہی ہے ہماری کہ اکثریت جو ہے یہ جمعرات کو ہوئی ہے، اور آپ کی جو عید ہوئی ہے یہ صرف جاپان بھر میں صرف آپ کے سینٹر میں ہوئی ہے، جس میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کمیونٹی میں اکثریت اس جو عید کے دوران آپ کی شخصیت اور آپ کے متعلق بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے جاپان کے اندر بھائی قاری صاحب نے عید ادا کیا اور اس میں 1 درجن نمازی بھی نہیں تھے. تو کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ عید کی جو نماز جیسے آپ نے کہا ہے کہ چیدہ دوسرے توہما میں بھی ہوئی ہے، سائتاما میں بھی ہوئی ہے، تو آپ کے جو آپ کے مرکز میں جو نماز ہوئی ہے اس میں تقریباً کتنے نمازی شامل تھے؟ دیکھیں، آپ جہاں تک تعداد کی بات کر رہے ہیں نا تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دین کی آواز اٹھائی تھی تو فرد واحد صحیح، تو اس کے ساتھ پھر جب آواز اٹھائی گئی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. صحیح، ٹھیک ہے جی.
हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे जी जी तो अक्सरियत उस वक्त वो नहीं, अक्सरियत तो काफिरों के साथ थी, सही है यू नो। जी अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैला, जी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जो ईमान लेके आए सही उनकी अक्सरियत कम थी सही बनिस्बत वो काफिरीन यहूद नसारा के। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता जब इस्लाम जो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया, हकीकत को जो पता चलना शुरू हो गया, हकीकत सबके सामने आगाह हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, तो अक्सरियत साथ हो गई। इसी तरह जो इसके बरअक्स अगर हम बात करना चाहेंगे मौलाना मौदूदी साहब, वो भी उन्होंने भी अपनी तहरीक चलाई, सिर्फ एक, जो भी बंदा अपनी तहरीक चलाता है एक से चलाता है, ये इस्लाम का मसला है, दीन का मसला है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कठिन वक्त के अंदर जो मेरी हदीस को, एक हदीस को भी जिंदा करेगा उसको 100 शुहदा के बराबर सवाब होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं हमारे सेंटर में कितने दर्जन थे, 10 थे, 20 थे, नहीं ये बात नहीं करनी, बल्कि ये कहना है कि किन को अकल आ गई है, किन को शाऊर आ गया है, किन को इस हदीस की समझ आ गई है। अगर इनको ये समझ है, जैसे मैंने पहले अर्ज कर दी है, तो हम जो है वो इंशाअल्लाह डंके की चोट पर ये ऐलान करते हैं और आवाज हक टॉक शो के तवस्सुत से हम जो है यहाँ आपके सामने बैठ के टेबल पर सामने बैठकर उनको इनाम देंगे अगर वो इस लेटर के मुताबिक हमें अपने किए हुए दावों के साबित कर दे तो इंशाअल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, कारी साहब की जैसे मौक़िफ़ कारी साहब ने अपने दलाइल के साथ, जामे दलाइल के साथ, अपने प्रूफ के साथ और आपने मज़ीद कुछ इनामात का भी ऐलान किया है। अभी कारी साहब ने बड़ी तफसीली दलाइल दिए, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी मुझे एक लेनी है ब्रेक के बाद मेरे मज़ीद नए आने वाले दोस्त राना इब्रार हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं।